بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون کس کا راز ہوتا ہے؟ سیدنا عدی بن حاتم مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے ہیں۔ آپ جلیل القدر صحابی بھی ہیں۔ آپ روٹی کے ٹکڑے کر کے چیونٹیوں کے سراخوں کے سامنے پھینکتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ جاندار ہمارے پڑوسی ہیں اور ہم پر پڑوسی کا حق ادا کرنا واجب ہے۔ باپ کی عادات و خصائل اولاد میں ضرور منتقل ہوتی ہیں۔ ایک بار سائل نے عدی بن حاتم سے سوال کیا کہ 10 درہم دے دے۔ آپ نے قسم اٹھائی کہ تجھے 1 درہم بھی نہیں دوں گا، کیونکہ تم نے اتنے بڑے سخی کے بیٹے سے صرف 10 درہم مانگ کر اس کی توہین کی ہے۔ جب سائل جانے لگا تو آپ نے اسے واپس بلایا اور فرمایا، اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جب تم کسی بات پر قسم کھا لو اور پھر تمہیں محسوس ہو کہ وہ کام قسم سے اچھا ہے تو قسم توڑ کر وہ اچھا کام کرو اور کفارہ ادا کرو۔ پھر آپ نے سائل کو 10,000 درہم دیے اور قسم کا کفارہ الگ ادا کیا۔ سخاوت مال اور سخاوت نفس وراثت میں ملتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ترازو کو خوب صاف کر رہا ہے۔ پوچھا، اتنی محنت سے کیوں صاف کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ کہیں ترازو کے تول میں گاہک کو گرد و غبار نہ دے دیا جائے۔ یہ سن کر ایک آدمی نے بے ساختہ کہا، الولد سر لابیہ، کہ بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، یعنی جو گن، جو صفات و اخلاق باپ میں ہوتے ہیں وہ اولاد میں ضرور آتے ہیں۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت کرتے، ساتھ میں 2-4 سال کا بچہ لیٹا ہوتا۔ اس کو مخاطب کر کے فرماتے، یہ مشقت میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، یعنی میری عبادت و نیکی کا اثر تم پر پڑے، اس لیے اتنی محنت کرتا ہوں، کیونکہ اچھی اولاد دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر اولاد سے دنیا اور آخرت کی بھلائی لینی ہے تو پہلے اس کے سامنے نیکی و بھلائی کیا کریں، کیونکہ بچہ باپ کا راز ہوتا ہے۔ بچہ وہی کرتا ہے جو باپ کرتا ہے۔ اولاد کو نیک بنانے کے لیے خود نیک ہونا پڑے گا۔